السلام علیکم فرسٹ ایئر. آج ہم نے جو پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے سارے تعلم کے نظریات پڑھے تھے, انتقال تعلم کس طرح ہوتا ہے. اب بیسیکلی ہم لوگ پڑھیں گے کہ ذہنی صحت اور تعلم یہ کیسی چیزیں ہیں. ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے, کچھ بھی لرننگ کرنی ہے نا, اس کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمارا جو ذہنی صحت, ہماری جو مینٹل ہے, ہماری جو مینٹل ابیلٹیز ہیں وہ کیسے ہیں, کہ ہم لوگ کتنے کریٹیو ہیں, کہ ہم جو کام سیکھ رہے ہیں اس کو ہم کرنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں. اسی کو لے کے مطلب اب ہم نے ڈفرینٹ ٹاپکس کو آگے آج ڈسکس کریں گے. کیا ہوتا ہے تعلیم کا انحصار تک بچوں بہت حد تک بچوں کی صحت پر ہوتا ہے, کیونکہ بچوں کو جو کچھ بھی سکھایا جاتا ہے نا, ان کی مینٹل ابیلٹیز کے مطابق, ان کی جو ول پاور ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ سکھایا جاتا ہے. کوئی بچہ جتنا زیادہ صحت مند ہوگا اتنی اس کی تعلیم کی رفتار زیادہ ہوگی. اب جو غیر صحت مند بچے ہوں گے, جو مینٹلی ویک ہوں گے, ان کی لرننگ اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوگی. یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. اگر آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ اگر ایک ذرا مینٹلی ال بچہ ہے اور ایک جو اچھا بچہ ہے, بالکل صحت مند ہے, ان دونوں کو اگر ہم کمپیئر کریں تو جو صحت مند بچہ ہوگا اس کی جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ زیادہ فاسٹ ہوگا. اسی لیے پھر اب استاد کو مدرسے کا ماحول بھی زیادہ صحت مند بنانا چاہیے تاکہ مدرسہ صحت مند بچوں کو گھر بن سکے. اب بیسیکلی ذہنی اعتبار سے ڈفرینٹ ٹائپس آ جاتی ہیں بچوں کی. سب سے پہلے بچے آ جاتے ہیں متوسط ذہانت کے بچے. متوسط یعنی درمیانہ, کہ اگر ان کو دھیان دیا جائے, ان پہ محنت کی جائے, ان کو کچھ سکھایا جائے, اگر ان کو پراپر ٹائمنگ دی جائے, وہ سیکھ لیتے ہیں. یہ اتنی زیادہ جلدی سیکھتے نہیں ہیں, لیکن یہ سیکھنے کی کوشش کر کے نا اپنے معاشرے کے ارد گرد جو ہو رہا ہوتا ہے نا اس کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیتے ہیں. لیکن یہ مشکل اور پیچیدہ باتوں کو اتنی ایزیلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں کون ذہن کے بچے, مطلب جو بالکل جن کی لرننگ زیرو ہوتی ہے, جو بالکل مطلب بولتے ہیں ایک دم سے جتنا مرضی ان پہ محنت کرنے نہیں آتا. تو ایسے بچے بھی ہوتے ہیں. اب فتین بچے جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ مطلب وہ اپنے سابقہ علم سے آگے نیکسٹ بھی لرننگ کر لیتے ہیں. اور مختلف بچے, مطلب کچھ بچے ہوتے ہیں آل ٹائم مطلب پریشان ہے نا, کہ مطلب انہیں سمجھ نہیں لگتی انہیں کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا نہیں کرنا چاہیے. بیسیکلی اب ذہنی اعتبار سے یہ چار ٹائپس کے بچے ہوتے ہیں. یہ چار ٹائپس کے بچے, اب ان میں کیا ہے کہ اب جو استاد ہے, اب استاد کا کام ہے کہ ان سارے بچوں کو ڈیل کس طرح کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ کی کلاس میں 15 اسٹوڈینٹس بھی ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر اسٹوڈینٹ لائق ہو یا ہر نالائق ہو, چاروں کیٹیگریز کے اسٹوڈنٹ پائے جاتے ہیں. اب یہ استاد کا کام ہوتا ہے کہ ذہنی بنیادی جو اصول ہے ان سے مکمل آگاہی ہو, اس کو پتا ہو کہ اب بچوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. اب سب سے پہلے مشفقانہ رویہ. اب جو آج کل کا جو نیو جنریشن ہے 25th میں جو بچے ہیں اس ایئر میں, ان کے بچے چاہتے ہیں ہماری ٹیچر ہمارا فرینڈلی ہو, ہمارا بات مان جائے. تو اگر ایسا بچہ سوچ رہا ہے تو اس کے لیے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا جو اس کے لیے وہ یوز ٹو ہو. تو یہ بچوں کے ساتھ ابتدائی عمر سے ہی مشفقانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ بڑوں کا رویہ کی وجہ سے بچوں میں ان پر اعتماد کرنے کا رجحان شمع پا سکے, ذہنی تحفظ کا احساس ہو. کہ اگر ہم بچے کے ساتھ اچھا طریقے سے بات کریں گے, بچے کو پتا ہوگا کہ میرے سے بات کر رہا ہے, تو اس لیے کیا ہوگا, اسے جو بھی پرابلم آئے گی وہ اپنی پرابلم اپنے ٹیچر کے ساتھ ایزیلی شیئر کر سکے گا. اس کے بعد ہے تجسس اور محبت. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے تجسس اور محبت. اس میں کیا کہ بچے میں تجسس اور محنت کا, محبت کا مادہ باہر جائے, یعنی بچے کو کیورس کیا جائے کہ اگر آپ ایسا کام کریں گے تو نیکسٹ آپ کے ساتھ اس طرح ہوگا, تو جب اپنی کامیابی اور کامرانی سے لطف اندوز ہو سکے. اس طرح ایک کامیابی دوسری کامیابی کے لیے ہمراہ کرتی ہے. یعنی اگر ہم نے آپ کو میڈل ہے میٹرک کلاس میں آپ لوگوں کو کیورس کیا کہ آپ اس طرح پڑھیں گے آپ کتنے اچھے نمبر آئیں گے, تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا, پھر آپ لوگ میٹرک میں اچھے نمبر لے لیں گے, آپ کا خود دل کرے گا کہ آپ لوگوں نے انٹر میں بھی اچھے نمبر لینے ہیں. ایسے ایک کامیابی دوسری کامیابی کا راہ ہموار کرتی ہے. اس کے بعد ہے بچے کی اہمیت کا اعتراف کرنا. یہ موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی لائف میں کہ جو ٹیچر ہے اس میں بچوں کا اہمیت دینا, بچوں کو جنس کے اعتبار سے اہمیت دینا غیر اسلامی نظریہ. یعنی یہ نہیں کہ کوئی بچہ لڑکا ہے تو اس کو زیادہ اہمیت دی جائے, لڑکی ہے تو اس کو زیادہ اہمیت دی جائے. یہ اسلام نے اس چیز کی سخت مخالفت کی ہے. دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد پہلے بچے کو احساس نہ ہونے دی جائے کہ دوسرے بچے کی وجہ سے اس کی اہمیت میں کمی آ گئی ہے. بچے کی شخصیت کا اعتراف کیا جائے, اس کے ساتھ نوعیت کو مستحکم کیا جائے. اس کے بعد عزت نفس سے آگاہی, کہ سیلف رسپیکٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کی سیلف رسپیکٹ کیا ہے.
کہ بچے میں خوددار اور عزت نفس کا احساس پیدا کیا جائے تاکہ وہ عزت نفس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو احترام کرے اور عملی زندگی میں باہمی تعاون کا رویہ اختیار کر سکے. لاسٹ والا تفریح کا موقع ہے. ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آل ٹائم اسٹڈی کرتا رہے تو اس اپنی ایک روٹین سے فیڈ اپ ہو جاتا ہے. بچوں کو تفریح کا موقع میں یہ کیا جانا چاہیے تاکہ وہ لطف اندوز ہو سکے, اس کی لائف میں کوئی چینجز آئیں, وہ نیچرل لرننگ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکے. بیسیکلی یہ لرننگ میں ذہنی صحت اور تعلیم کی امپورٹنس ہے جو میں نے آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہے. آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ لگی ہوگی. انشاءاللہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ چیپٹر ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اسٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.